ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं SSP ट्रैफिक श्रीनगर जनाब मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब। नाज़रीन, अगर आप SP साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट या जो भी आपके सुझाव होंगे या आपके सवालात होंगे तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। SP साहब, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम। जी, सर, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अंदाज़ा है मुझे आप कितना बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी आप नाज़रीन के सवालात के जवाब और हमारे से बातचीत करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, जब नॉर्मली लोग आपस में बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स में करें, घरों में करें, किसी दावत में करें, तो अक्सर ये कहा जाता है कि साहब ट्रैफिक बड़ा मेस है ट्रैफिक में। जी। अब हु इज़ एट फॉल्ट? ट्रैफिक लोग ये मेस क्रिएट करते हैं या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है? मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक एक फेवरेट सब्जेक्ट है बिकॉज इट टचस एवरीबॉडीज़ लाइफ। आप अगर चाहें भी फिर भी आपने ट्रैफिक में इधर यूज़ करना है या समहाउ यू गेट अफेक्टेड बाय इट। तो फेवरेट एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस तो हर कोई देगा ही देगा इसमें। बट देन एट द सेम टाइम यू हैव टू सी कि ट्रैफिक पुलिस अगर हम लें तो ट्रैफिक पुलिस का क्या एग्जैक्टली काम है। ट्रैफिक पुलिस का काम स्पेसिफिक है कि एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन। आई वुड एक्सेप्ट कि पिछले 1-1.5 साल से वी आर हैविंग मेजर इश्यूज विद द मैनेजमेंट इन अ वे, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम जिस लेवल पे हुआ है और अक्रॉस श्रीनगर सिटी हुआ है, तो बहुत सारी जो है सड़कों पे इन वन गो जो काम चला, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। जी। तो इससे जो है चलने में डिफ़िकल्टीज ना हुई। अभी भी स्टिल वी हैव प्रॉब्लम्स एट मल्टीपल प्लेसेस। लेकिन आपने ये देखना है कि ये सारा जो सिलसिला है ये बेहतरी के लिए ही है कि रोड सरफेस ठीक हो जाए, एमिनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। तो क्योंकि द स्कोप ऑफ वर्क्स वाज सो ह्यूज अक्रॉस श्रीनगर सिटी, इस लेवल का जो काम कभी इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था जी। ऑन सच अ लार्ज स्केल। इसीलिए डिफ़िकल्टी रही और अभी भी बहुत सारी जगहों पे है डिफ़िकल्टी। बट आप देखें कि जहाँ जहाँ पे भी जो काम कंप्लीट हो गया और क्योंकि ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है, जी। जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक टॉप हो गया, आप देखें वहाँ पे जो ट्रैफिक की मूवमेंट है बड़ी स्मूथ हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पीपल हैव बीन वेरी पेशेंट टिल नाउ। आई एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ पेशेंस अगले कुछ महीने तक। मेजर जो ये काम ये ख़त्म हो जाएंगे और जो रोड सरफेस है वो रोड सरफेस ठीक होके उस पर बाज़ाब्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा, तो जो मेजर इश्यूज़ हैं हमारे वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सर, सड़कों की बात आपने छेड़ी तो सड़कों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जो हमारा रोड नेटवर्क है, दूसरी एक तो वो है, दूसरी तरफ से जो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स है, जितनी तादाद में गाड़ियां हैं, जी। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोपोर्शनेटली नहीं है? इनफैक्ट हमारा जो सड़कों का जो रोड लेंथ है श्रीनगर में, ये ऑलमोस्ट स्टैटिक है, इसमें ज़्यादा कुछ इजाफा नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 5-6 साल का जो डेटा है वो देखें तो वी हैव एडेड ऑलमोस्ट 100% व्हीकल्स। तो ऑफिशियल डेटा आपके पास अराउंड 4-4.5 लाख होगा, बट इसमें अगर आप देखें ऐसी गाड़ियां हैं जो हमने जो डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर्टिकुलरली जो दिल्ली नंबर वाली जो गाड़ियां यहाँ पे है, तो मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से कम हमारे पास नियर अबाउट 6 लाख व्हीकल्स हैं। यही नंबर नियर अबाउट 5 और 6 ईयर्स बैक इट वाज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3 लाख व्हीकल्स। तो हमने ऑलमोस्ट 100% इसमें इजाफा किया है। और इसमें हम ये फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं कि हर दिन जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, जितने लोग यहाँ पे आते हैं, बीट जो काम के सिलसिले में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्योंकि यहाँ पे मेजर है, या हॉस्पिटल्स के लिए जो आते हैं, या ट्रेड से जो रिलेटेड लोग हैं, तो बहुत सारे हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ श्रीनगर में आती हैं और शाम को वापस जो है जाती हैं। बिसाइड्स दिस ईयर आप देखिए कि इट हैज़ बीन वेरी एक्सेप्शनल इन टर्म्स ऑफ द जो टूरिस्ट फ्लो है। श्रीनगर हैज़ नेवर विटनेस्ड ना इस लेवल का टूरिस्ट फ्लो। इसमें एक एग्जांपल है कि जो ट्यूलिप गार्डन जो हमारा जो मार्च और अप्रैल में 4.5 लाख लोग एक महीने में जो है सिर्फ ट्यूलिप गार्डन के लिए आए। और एक जो शिफ्ट हमने देखा कि मेजॉरिटी जो है टूरिस्ट की वो
جو ہائرڈ گاڑیوں میں آتے ہیں یا اپنی گاڑی میں آتے ہیں. مے بی ایز آؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو آگے پیچھے جانے میں, یا مے بی ایئر فیئرس کچھ زیادہ ہیں تو اس حساب سے آئی لیو دیٹ اوپن. لیکن یہ ہے کہ آئی ہیو سین اے شفٹ جو ہے میڈیم وہیکلس میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں. وہ ٹیمپو ٹریولر جو ہیں آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں سری نگر سٹی میں ہے. سو اس سے کیا ایک پرابلم ہو رہی ہے کہ جو نمبر آف وہیکلس آن روڈ ہے وہ سڈنلی انکریز ہو گیا ہے. تو روڈس ہماری انیڈیکویٹ ہیں. اس حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ ملٹیپل ٹائمز ہمیں جو ہے پرابلم فیس کرنی پڑی ہے اسپیشلی ڈیورنگ پیک. تو یہ جو ہمارے ٹریفک جیمز ہوتے ہیں, آپ کا ایک اپنا انالیسس ہوگا, واٹ بیکمز دا میجر ریزن, کیوں ہوتے ہیں ٹریفک جیمز دیکھیں یا گریڈ لاکس بھی ہوتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں پرائمریلی اگر میں آج کی ڈیٹ میں اف آئی اینالائز اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود جو ہمیں ابھی جو کام چل رہا ہے میجرلی. وی ہیو اب دیکھیں بڑیاری میں ہمارے ساتھ نہیں آپ دیکھیں اب آپ لیں, بٹ ایشو از دیٹ بڑیاری میں برج ایک ہمارا جو بھی بن رہا ہے اس کی وجہ سے کہ سارا ٹریفک ایک پرٹیکولر روڈ سے ہی آ رہا ہے. اب وہاں سے جب اس پرٹیکولر جنکشن پہ پہنچتا ہے اس کی کیپیسٹی سے آلموسٹ ڈبل ٹرپل جو ٹریفک آ رہا ہے, تو سڈنلی یو سی وہاں پہ کنجیشن بن جاتا ہے. یا شام کو سڈنلی دیکھیں اب 6 یا 7 بجے 8 بجے تک جو ہے ٹورسٹ جو باہر آؤٹ ڈسٹرکٹس میں آتے ہیں وہ سڈنلی دے ریچ بیک ٹو سری نگر. سو جو ہے پیک آورس میں ڈفیکلٹی ہے آج کی ڈیٹ میں. بٹ آئی ایم شیور کہ بائی دا ٹائم ہمارا یہ جو بلیک ٹاپ اور جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی جلدی سے, دل بھی مچ امپرومنٹ. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عبد السلام باڈی پر عرض کران. جی فرمائیے. سر آج برو 10-15 دہ برو سری نگر شیف کس ایویٹس نیبر کنت مٹھائی ڈبہ اخ میں رٹن مے لوگ ٹوٹل 1.5 منٹ نیبر کنت میں لیفٹ سائڈ تھمز گاڑی اتسی کال 17 سیکنڈ مز اخ پولیس مین تم تل میان گاڑی فوٹو تو کورن میں چالان تی کیازِ رکیو گیتس مے ون تو بہ کتہ تھا تم ساتن گاڑی نش تت پارکنگ کر نش تت کان سسٹم پارکنگ انسان تھے گاڑی تو اچھے دکانس ون کت تھا بہ تت گاڑی 1.5 منٹس تو اتسی کالس نیو میں تم چالان کرت ات کرتو خدا رہا مہربانی کر کے انتظام رکنی چھ بنان سری نگر مز کن جائز. چلیے یہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ سب سے دیکھیں پرابلم وہی ہے کہ کوانٹم آف ٹریفک بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں ایز اے روڈ یوزر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گاڑی کا خیال رکھیں. ایک اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رکنا ہے تو ڈیزگنیٹڈ پارکنگ میں ہی آپ رکیں. اتنی تو ہم بنا چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایز اے روڈ یوزر جو آپ کی جو پرائم ریسپانسبلٹی ہے. اب یہ 1 منٹ رکا, میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ 1 منٹ میں یہ جا کے شکتی سویٹس پہ جا کے یا 2 منٹ یا 3 منٹ 2 منٹ میں تو سوال ہی نہیں ہے وہاں پہ 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے ہی نہیں. تو کیونکہ اسپیسیفک جو ہے روڈ کی ویڈتھ ہے, اس میں اگر ایک گاڑی رکتی ہے تو دوسری گاڑی چلنے میں کیونکہ اپوزٹ میں نہ 2 وے ٹریفک چل رہا ہے وہاں پہ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ کنجیشن ہے, دس از ون آف دا ریزنس کہ کنجیشن ہے. اسی لیے میری بارہا ریکویسٹ رہی ہے لوگوں سے کہ اگر آپ روڈ یوز کریں تو برائے کرم تھوڑا سا سینسبلی روڈ یوز کریں. آپ نے 5 منٹ رکنا ہے 10 منٹ رکنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل اسی دکان کے باہر ہی پارک کریں. اگر آپ اف یو لک اراؤنڈ اگر تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھیں دیر آر ملٹی لیول پارکنگ لاٹس تھی جہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی مے بی 40-50 روپے دینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہتا ہے کہ مے بی چالان نہیں ہوا ہوتا ہے. سو آئی وڈ اونلی ریکویسٹ سچ پیپل کہ اگر آپ نے رکنا ہے تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کی گاڑی جو رکتی ہے اسے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے. آپ تو اپنا دیکھتے ہیں لیکن آپ نے اس نظریے سے بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں کو بھی پرابلم ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی. سر ایک کال جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دے جناب. میں ارشد احمد بٹ ڈل گیٹ سے بولتا ہوں. جی فرمائیے سر. میں ایس پی صاحب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سر ہم نے ٹریفک کے لیے انفراسٹرکچر بہت لگایا, جیسے کہ لائٹس لگا لی, ڈائیورژن بنا لیے, لیکن سر لائٹس کہیں بھی نہیں چل رہی. آپ بڑیاری چوک سے لے کر پورا لال چوک دیکھیے سر, لائٹ کہیں نہیں کام کر رہی ہے. اور شام کو سر 6 بجے کے بعد یا 6:30 بجے کے بعد ٹریفک کاپس نہیں ملتے ہیں, جس کو جہاں مرضی ہے وہاں گاڑی موڑ دیتا ہے. سر آپ نے CCTV بھی لگائے, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. سر کچھ تو گراؤنڈ پہ یہ ہونا چاہیے نا, ٹریفک کا رول آف لا گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے سر, تاکہ ہم لوگ سدھر جائیں.
چلیے یہ نا ہی از ویری اس میں نا ایموٹیو اباؤٹ اٹ. لیکن نا اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لائٹس کا ہے جو سلسلہ ٹریفک لائٹس میں دیر آر ملٹیپل پرابلمس جو ابھی تک ہم فیس کر رہے تھے ان آپریشنلائزیشن آف لائٹس. اور لائٹس کے ساتھ کیونکہ ہمارا ایک اور سسٹم جو ان پلیس ہے آج کی ڈیٹ میں دیٹ از دا انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم, آئی ٹی ایمس جس کو ہم کہتے ہیں. یہ دونوں ٹینڈملی چلیں گی. لائٹس میں ہمارا ایشو تھا کہ ہمارا اینول جو ہے مینٹیننس ابھی ہوا نہیں تھا اس میں. دوسرا ہے کہ یہ پراپرلی ابھی ہینڈ اوور بھی نہیں ہوا. 2017 میں لگی ہیں تو تب سے ابھی وینڈر کے پاس ہی دے ہیو ناٹ بین ہینڈڈ اوور. سو اس میں ملٹیپل کچھ ایشوز تھے. آلموسٹ آؤٹ سورسنگ ہوگی مینٹیننس کی. ہاں اب وہ ہوگی ایکچولی. تو اس میں پرابلم ہے کہ ابھی اس میں نا کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں, بیٹری کا ایشو ہے, کہیں پہ کیبل کٹی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری جنکشنز پہ جو کام ابھی چل رہا ہے تو جو بڑی ڈلگیٹ یہ کہہ رہے ہیں بڑی آ رہی تو وہاں پہ برج ہی نہیں ہے پیچھے سے. تو اس لائٹ کا فنکشنل ہونا از نا ارریلیونٹ جب تک کہ ایک پرٹیکولر جہاں پہ لائٹ لگی ہے تو جس سمت سے بھی ٹریفک آنا ہے وہ آنا چاہیے. اگر ایک سائڈ ہی بند ہے تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اس کی وجہ سے کہ دوسرا جو ہے جنکشن اس پہ افیکٹ ہے, اس کی وجہ سے تیسرے جنکشن پہ افیکٹ ہے. تو اسی لیے کیونکہ یہ سارا نا جو ایک ٹینڈملی سارا کام کرتا ہے, ان کانسوننس کام کرتا ہے, تو اسی لیے جو ہے ونس دا بڑیاری جو برج ہے اٹس آلموسٹ نیئر کمپلیشن. ایک دوسرا جو ہے ہمارا جو میجر ایشوز تھے ہمارے ود ریلیشن ٹو دا فنکشننگ آف لائٹس میجرلی دے ہیو بین سارٹڈ آؤٹ. تو ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ویری سون ہم لائٹس کو بھی آپریشنلائز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا جو آئی ٹی ایم ایس جو ہے جو آٹومیٹک چالانس ہیں وہ اس کے ساتھ ہی بوتھ آر جو ہے کمپلیمنٹری جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. کے بارے میں جاننا چاہتا تھا تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ مہینے میں یا مے بی اس سے زیادہ یہ فنکشنل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے کیا بہتری ہوگی؟ دیکھیں ابھی تک آٹومیٹڈ ہوگا. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بیسیکلی سری نگر میں ایک عادت جو رہی ہے آف لیٹ کہ ہم پرٹیکولر جنکشنز کو ہم مینولی چلاتے ہیں کہ لائٹ آف کر کے ہے تو یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں, تو ایک عادت سی بن گئی ہے. تو ہم یہ سلسلہ جو اب یہ بریک کر رہے ہیں کہ لائٹس جہاں جہاں پہ لگی ہیں تو یہ فنکشنالٹی ان کی ہوگی. جب ان کی فنکشنالٹی ہوگی اس کے بعد جو دوسرا جو سسٹم وہیں پہ لگا ہے دیٹ از دا آئی ٹی ایم ایس, وہ آپ کی وائلیشنز کو ریکارڈ کرتا ہے. تو ابھی تک تو ایک جو ہے ٹریفک آفیشل آ کے چالان کرتا ہے یا آپ کو روکتا ہے کہ آپ چلیں گے رکیں گے. اب یہ سارا آٹومیٹڈ ہوگا. اچھا, آپ ایک پرٹیکولر جنکشن پہ پہنچیں گے, اگر گرین ہے آپ چلیں گے, اگر ریڈ ہے رکنا ہی رکنا ہے. اگر آپ نے کراس کیا آپ جمپ کیا تو یو ول بی ریکارڈڈ. بالکل یو آر بینگ ریکارڈڈ اور آٹومیٹک چالان جنریشن اس میں ہوگی. تو ونس دس بوتھ آف دیز جو ہے سسٹمز آر بیکاز دے آر ان پلیس اور ہم آپریشنلائز ان کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو مین پاور جو پورا دن صرف ٹریفک روکتا ہے چھوڑتا ہے تو دیٹ ول بی یوزڈ ان اے بیٹر وے فار مینیجنگ ٹریفک. جی جی, وی ہیو اے کال آن لائن سر. ہلو. ہاں بھائی جی اپنا تعارف دیجیے صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ فیاض احمد سر. فرمائیے کریو سوال. ہاں فیاض احمد سے بات کر. پوچھوا سوال. ہلو سوال پرسز. سوال سر یم گاڑی کن تہ جائے کران کھڑا 2 منٹن خاطر. اہن یم تلان لاگان کرین پتم صاحب نوان. اہن وان عدالت پروسیجر یمو تھومت. اچھا, اگر یمو اتی آسیا کن جائے تھومت کھانا دفترا یا صاحب سے نشان گھو سی گھو انو مکلائت چلو پنہ غلطی ہند کرو اعتراف. ات پہ کوٹس گھن. وان عدالتن وانان کپر تین دوم کن جائے آسان ایمرجنسی سورے وی آئی پی موومنٹ پہ رکاوان ان ہتن سورے. چلو تہذ سوال بوز کرینس متعلق. ٹریفک جام. شکریہ جناب. اگر بھی ات میں سوال کہ ان کی گاڑی ٹو ہوئی ہے تو ایکچولی اس میں ایشو وہی آ رہا کہ ایک بار گاڑی ٹو ہوئی تو اس میں کورٹ
کوئی چالان جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کورٹ میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب چکر یہ ہے کہ اس میں پروویژن ہی ایسا ہے کہ گاڑی جب سیز ہوتی ہے تو آنریبل کورٹ کین ایکچولی ریلیز اٹ. تو میری گزارش رہے گی کہ آپ اپنی جو سچویشن ایسی نہ کریں کہ آپ گاڑی رینڈملی کہیں پہ بھی جا کے کھڑی کرتے ہیں اور پیچھے سے کرین آ کے لے جاتی ہے. پرووائڈیڈ اگر کہیں پہ آپ کو پارکنگ سلاٹس اویلیبل ہیں تو یوز کریں. ایکچولی ہمیں عادت نہیں ہے یہاں پہ. سر کئی بار پارکنگ سلاٹس اوور ہوتے ہیں آلریڈی, وہاں اسپیس نہیں ہوتی, تو ایسی سچویشن میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ گاڑی. میں مان سکتا ہوں کہ ایسی سچویشنز ہونا ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ کو وہ سلاٹ نہیں ملا تو آپ یہ ایکسکیوز نہیں لے سکتے ہیں کہ سلاٹ نہیں ملا تو گاڑی سڑک پہ گاڑی چھوڑ دوں گا. اٹ از obstructing the free flow of traffic. آپ دیکھیں گے سڑک پہ آپ رکھتے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی جو ہم بھی نہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ سینسبلی ہم ایکٹ کریں, سینسبلی تھوڑا سا ایکٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے یہ ایشوز ہی نہیں آئیں گے. انفارچونیٹلی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی بیہیو کرے روڈ پہ, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سو دس از باؤنڈ ٹو ہیپن. اگر آپ نے دوسرے وہ جو میوچول ریسپیکٹ ہوتا ہے دوسرے آدمی کا, اگر آپ وہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں, ایسی سچویشنز ہی نہیں آئیں گی. سر کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے, کون صاحب کہاں سے؟ بشیر احمد, زعفران کالونی پامپور سے. جی بشیر صاحب فرمائیے. سر ہمیں ایس پی صاحب سے یہ بولنا ہے کہ یہاں پر ہمارے جو 2 ڈپو ہے انڈین آئل اور اس کا بھارت پیٹرولیم کا, جی یہ جو گاڑی بیچ روڈ میں کھڑا کر کے رکھتے ہیں رات کو, یہ ڈرائیور حضرات پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, اتنا ٹریفک میس رہتا ہے کہنے کی بات نہیں ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے روڈ سے یہاں انڈسٹریز ایریا ہے, وہاں پر اتنا ٹریفک کا رش رہتا ہے, تو لیکن بہت پرابلم ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا میں مظفر صاحب سے پرسنلی بول رہا ہوں کہ ایک ٹائم میں نے اس کے نوٹس میں لایا تھا, پبلک دربار تھا سرکٹ ہاؤس میں جی, تو میں نے اس کو بولا کہ ہماری روڈ سے جو بالہامہ روڈ جاتا ہے, یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو گاڑیاں چلاتی ہیں, اسکوٹی چلاتے ہیں, ان مطلب یہ 8 سال 9 سال کے بچے ہیں. ذرا آپ تھوڑا ایک چک آپ یہاں رکھ لیجئے, اپنا کچھ اسٹاف یہاں بھیجیے, کم سے کم یہ جو یہ انسڈن یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ ان سے ہم بچ سکتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے. چلیے شکریہ بشیر صاحب. ایگریڈ. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک کا پہلے وہ کہہ رہے ہیں ٹرکس وہاں رکھتے ہیں, ٹرکس کا جو ڈیپو یہ کہہ رہے ہیں, تو ایکچولی ڈیپو کا ان کے خود بھی پیرامیٹرز کچھ ہوتے ہیں کہ اندر کتنی گاڑیاں رکھیں, کیا رکھیں, ڈپینڈنگ اپون دا کیپیسٹی. بٹ اسٹل دے ہیو براٹ اٹ ٹو مائی نوٹس. میں آئی ول ٹیک اٹ اپ ود جو ڈیپو مینیجرس ہیں, ان کو بولیں گے تھوڑا سا اگر اکارڈنگلی مینیج کریں تو اچھا رہے گا. آئی ریکال کہ ایک بار پبلک دربار میں باضابطہ انفیکٹ واز ون جینٹلمین, تو اٹ ہیپنس ٹو بی ہم اونلی. تو اب بیسیکلی یہ جس ایریا کا کہہ رہے ہیں کہ ہماری پر سے وہاں پہ ڈپلائمنٹ کچھ نہیں ہے, بٹ بیچ بیچ میں جو ہے ہم اسپیسیفک نا جو لڑکے وہاں جاتے ہیں, تو اگر کوئی دکھتا ہے تو اس کا وہ چالان ہو جاتا ہے. لمیٹیشنز فرام آر سائڈ آلسو کہ ہم ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں, اسی لیے وی سیک ہیلپ فرام پبلک آلسو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ہماری نوٹس میں آپ لائیں. کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کہ آپ کے ایریا میں کوئی چیز غلط ہوتی ہے اور ہمیں انٹروین کرنا چاہیے, بیکاز آف پاسٹی آف ریسورسز ہم نہیں اگر آپ وہاں پہ جائیں, لیکن آپ تھوڑا سا ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ یو کین پوائنٹ آؤٹ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی اور آپ کا بھی جو ایشو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. بٹ وی میں نہیں بولوں گا کہ ہر دن بھیجتا ہوں, لیکن پیریوڈیکلی وی ڈو سینڈ پیپل دیر. ایس پی صاحب, سری نگر سٹی میں کئی جگہوں پر جو ہماری نیچرل کراسنگس ہیں ان کو آپ نے بیریکیڈ کیا ہے. جس گاڑی کو جس سائڈ میں جانا نہیں آپ اس کو پش کر رہے ہیں اس سائڈ. سر کافی لوگ اس کو ریزنٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے وہی سوال پوچھوں گا, آپ ذرا مجھے وہ ڈیفائن کریں کہ کہاں کہاں پر ہے. دیکھیے ایک تو یہاں ہے جو سنگرمل کراسنگ ہے, سنگرمل میں آپ کو بولا کہ دوسرا زیرو برج کراس کر کے پھر وہاں سے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک تو جو سنگرمل کا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بیسکلی بڑیاری کا پریشر پڑ رہا ہے. بڑیاری کا جو برج ہے, بڑیاری کا برج بن رہا ہے, تو ڈاؤن ٹاؤن سے جو سارا ٹریفک وہ سارا فنل ہو کے سنگرمل کراسنگ پہ ہی پہنچتا ہے. تو ریگولرلی اگر مولانا آزاد سائڈ میں جانا ہے وہاں سے تو ایگریڈ, میں وہی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ کوانٹم آف ٹریفک سو ہیوج کہ وہاں سے ہم رائٹ ٹرن نہیں کرا پاتے ہیں سب گاڑیوں کو. دیٹ از وائی ہمیں
وی ہیو ٹو ٹیک دیم ٹو لیفٹ ٹورڈز جو JNK بینک ہیڈ کوارٹر وہاں سے. وہاں تک جی. پرابلم یہی ہے کہ اس پرٹیکولر سڑک کی جو ایک پرٹیکولر کیپیسٹی اس سے زیادہ گاڑیاں آ رہی ہیں کیونکہ ایک برج مسنگ ہے. تو ونس جو بڑیاری کا برج جو کمپلیٹ ہو جائے گا وہ کمپلیٹ ہو گیا, آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو ہے ڈائیورژن یہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں یہ زیرو برج کراس زیرو برج جی. اب آپ اگر میں ہی بولوں آپ سے کہ اگر آپ نے جہلم کراس کرنا ہے فرام دس سائڈ آف سٹی ٹورڈز ساؤتھ سائڈ جو ہے, ہمارے پاس ایک ہی برج ہے یہاں پہ. اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کے پاس 5 آپشنس ہیں اگر آپ کو وہ آئیڈیا ہو, لیکن گاڑی کے لیے ایک ہی آپشن ہے. سو دا کوانٹم آف ٹریفک جو سارا جو نارتھ سے یا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سے ٹورڈ ساؤتھ سٹی جانا ہے تو ایک ہی برج سے کراس کرنا ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس اگر گاڑی آپ کے پاس ہے. تو اس پہ جو کوانٹم آف ٹریفک از سو ہیوج. اور جیسے یہ راج باغ کی طرف یہ گاڑی پہنچ جاتی ہے وہاں پہ ٹرائی جنکشن ماڈرن سے بھی گاڑیاں آتی ہیں اور جو راج باغ سے جو کانوینٹ سے آتی ہیں, تو اٹ بیکمز اے ٹرائی جنکشن. جنکشن کو کھول کے وہ وہاں پہ اس طریقے سے معاملہ بن جاتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے آپ کو اس پرٹیکولر جنکشن کو کراس کرنے میں. سو ٹو کٹ اٹ شارٹ اور منیمم انکنوینئنس اگر وہاں پہ کرنی ہے, دیٹ از وائی ہم نے ابھی اس میں ڈائیورژن رکھا ہے. لیکن دس ڈائیورژن ول آلسو گو ونس جو ہمارا فنکشنلٹی ہوگی لائٹس کی. تو آپ نے لائٹس کا انتظار کرنا ہے, جہاں بھی آپ کو گرین جہاں سے ملنا ہے آپ کراس کریں گے. لیکن لمیٹیشن وہاں پہ ہمیشہ رہے گی کہ ہمارے پاس اس پورے ایریا میں ایک ہی برج ہے جہاں سے گاڑیاں کراس کرتی ہیں, اور اس برج کی ایک لمیٹیشن ہے کہ کتنی گاڑیوں کو نا اس پہ 1 منٹ میں وہ جو کراس کر سکتی ہیں. جب اس سے زیادہ گاڑیاں آئیں گی تو وہاں پہ کنجیشن رہے گا. سر کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے وہ جنکشن کھلتا بھی ہے اسپیشل آن ویری اسپیسیفک اوکیزنس, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بند رہتا ہے, کہ کبھی کبھار اس کو کھول بھی دیتے ہیں. لیکن اس سے کیا رہتا ہے کہ جو اپوزٹ والا ٹریفک ہے وہ رک جاتا ہے. سو ان اے وے اٹس اے کیچ 22 سچویشن. اگر آپ اس کو ایک سائڈ سے کھولتے ہیں تو دوسرے سائڈ سے پرابلم آ جاتی ہے. سو ان اے وے اٹ از بینگ مینیجڈ نا ٹل ناؤ. لیکن یہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ آل آف دیز ڈائیور جہاں جہاں پہ ہے تو یہ ٹیمپرری ہے, دیز ول آل گو. سر ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو جی. ہلو 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 جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. جناب بشیر احمد چھُس رُنوارِ ہاں پٮ۪ٹھ بشیر عرض صاحب کران. فرمائیے فرمائیے پوچھیے سوال. عرض چھُم یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ یُس زن یہِ روڈ سیفٹی چھُ یہِ نَے روڈ چھُ گاڑٮ۪ن پکناونُک اتھ یہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ مطلب ایز اے ڈرایور چھُس بہٕ ونان یُس یہِ روڈ میپ چھُ یہِ کُن چھِو تُہۍ کران ٹھیٖک پٲٹھۍ. مثلاً بہٕ زن ونو تۄہہِ سمارٹ گٲڑۍ چھےٚ چلان اسہِ لال چوکس سیوٚد, باقٕے گاڑِ یِم اسہِ چھِ تِمن چھُ ضروٗری کرُن کراس. شالمٲر آسہِ گژھُن تِم گاڑِ چھےٚ مندرٕ کِنۍ گژھان پتہٕ گژھان بڑبر شاہین کِنٮ۪تھ, یعنی ڈلگیٹ چھِ تِم أتھی رُکان, چھا رُکان نہ چھا رُکان سُہ چھُ ٹریفک أمِس کوسچن اتٮ۪تھ کہ یہِ کیٛاہ چھُ. بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ اکھ چیٖز تُہۍ کیٛازِ اگر تُہۍ مےٚ بار بار تۄہہِ چھُسو بہٕ ونان کنیکٹ کٔرِو سا تُہۍ ہسپتال گاڑِ, ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال تک. یہ ٹریفک والٮ۪ن کیٛاہ چھُ اتھ سۭتۍ یِمن چھِ صرف چالانٕے یٲتۍ کرٕنۍ, بیٚیہِ چھِ أسۍ وردی والٮ۪ن کھوژان. اگر وردی بغٲر یِمن آسہِ اکھ چالان تہِ گژھِ نہٕ, چوٗنٛکہِ یہِ چھِ وردی اَسہِ کھوژناوان. یِم چھِ اَسہِ واریاہ نۄقصان کران امہِ وردی سۭتۍ, چاہے یِم غلط آسن یا نہ آسن غلط. چلو بشیر صاحب شکریہ. یم چھِ ونان ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل سے گژھ سروس آسن. مجھے لگتا ہے بشیر صاحب وہ RTO کا بیسک سروس پرووائڈ کرنا RTO کا پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس کا کیا کام ہے. پرووائڈنگ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کی کہاں سے کس روٹ پہ کیا ہے, بیسک مینڈیٹ ہے RTO صاحب کا. تو بشیر صاحبس پزِ اتھ نا یمن سۭتۍ یہِ کرُن ٹیک اپ میٹر. بہٕ تہِ کرٕ RTO صاحبس گزٲرش کہ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ کالر پٔرٹِکیوٗلرلی کران. دوٚیِم چیٖز چالان چھُ گژھان اگر کٲنٛسہِ گریوینس چھِ اتھ منٛز وی آر اوپن ٹو ریڈرسل آف دا گریوینسز. اگر باقی کسی کو لگتا ہے کہ غلط چالان ہوا ہے
ہم کبھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اگر کہیں پہ غلط ہوا ہے. اب وہ چالان آپ کورٹ پہ بیچتے ہیں نا, وہ تو سارا وہیں پر دیکھنا ہے. نہیں, ایک دوسرا ہے کہ اگر غلط ہوا ہے کہیں پہ, ان کو لگتا ہے کہ غلط ہے, وی آر آلسو اوپن. ہمارے پاس بھی ریڈریسل میکینزم ہے. ہمارے پاس ریڈریسل میں باضابطہ ہے. آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, آپ وہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں, اور فزیکلی بھی آپ ہمارے پاس آ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے. لیکن جب تک فیڈ بیک نہیں آئے گا, کوئی ایک چیز جو ہم کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, مے بی آپ کی اوپینین کچھ الگ ہے, بٹ اتنا تو ہے کہ آپ نے بھی تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ بھی بتائیں کہ یہ چیز جو غلط ہو رہی ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آل آف دیز چالانز گو ٹو دی آنریبل کورٹ. ٹرو. تو کورٹ الٹیمیٹلی اس میں جوڈیشل اسکروٹنی ہونی ہے. غلط ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو ہے قانون کا جو ہے پیمانہ وہاں پہ ہے, تو اٹس دین سبجیکٹ ٹو کہ ویدر اٹس کریکٹ اور ادروائز. ایس پی صاحب کالر آج دڑ کال کر رہے ہیں. ہلو ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. نذیر احمد فرام پلوامہ. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وچھو سوال اس بوزان تہذ آواز. پلوامہ پہ, پلوامہ سومو والے مزباگ بران 4, باقی کن ڈسٹرکن من یھ طوفان اکس پلوامہ اتھ نیران اگر پت کن آسان خالی سومو. ہلو اہن حظ اہن حظ پرژھو حظ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان بوز. بران سومو والے پلوامہ 4 بران مزباگ قیامت گژھان باقی کن ڈسٹرکن من 4 بران کہ پلوامس من ہمیشہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ روڈس آسان کٕہٕنۍ. جمعہ دۄہ گژھان ژرٛارِ شیٖربیا پکر پور یِمن جایہِ ترٛامہِ دوٚیِم چھتس تہِ. اچھا اوور لوڈنگ کیونکہ پلوامہ میری جوریسڈکشن میں نہیں ہے, لیکن میں ایس ایس پی ٹریفک جو ہے رورل کو کنوے کروں گا کہ ایسی ایک اسپیسیفک جو تھی ایک شکایت تھی پلوامہ سے کہ اوور لوڈنگ ہو رہی ہے سوموز ایٹا ویراز میں, تو ازالہ اس پرٹیکولر چیز کا ہو جائے کس طریقے سے ہو. ایس پی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں لوگ چاہے 2 ویلرس ہیں یا 4 ویلرس ڈرائیو کرتے ہیں, ان کو آپ کی نظر میں ڈرائیونگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ میں اگر اپنی اوپینین بتاؤں. جی آپ کی پرسنل اوپینین میں میجورٹی جو ہے یہاں پہ ڈرائیورس ہیں, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو. اگر واقعی جس کو ڈرائیونگ ٹیسٹ کسی کا بھی لے, آئی ایم شیور کہ مے بی 95-97% آف دا پیپل ول فیل. یہاں پہ انفارچونیٹلی اگر آپ کسی کو بولیں کہ مینڈیٹری سائنس کیا ہیں, سائنیج ہی پہلے اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو میں بات مانوں, سائنیج آپ کو پتا نہیں ہے. صحیح بات ہے. تقریباً 100 کے قریب ہے اس سے بھی. تو سائنیج کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہے کیا سائنیج, یا روڈ مارکنگ ہے یہ کس لیے ہے. آپ کو کچھ اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تو لکیریں, آپ کو صرف لکیریں دکھتی ہیں, لیکن ہر کسی لکیر کا کچھ مطلب ہوتا ہے. ایون اگر آپ کسی سے پوچھیں, اگر میں انفیکٹ پوچھوں کسی سے کہ مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ ڈسٹنس کیا ہے, اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ اس میں کچھ کلر کوڈنگ ہے تو یلو ہے, وائٹ ہے, بلیک ہے, اورنج ہے, تو کیا ہے, کیونکہ ہر کسی کا ایک اسپیسیفک میننگ ہے. اور اگر آپ پرٹیکولر مائل سٹون کو دیکھیں گے آپ کو اسی ٹائم پتہ چلے گا آپ کہاں پر ہیں, یہ سٹی ہے, اربن ہے, رورل ہے, کیا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو بیسک ایک جیسے الفابیٹ ہم پڑھتے ہیں ABCD, جب آپ کو ABCD ہی پتہ نہیں ہے تو آگے جا کے آپ انگریزی کیا لکھیں گے, اردو کیا آپ سکھائیں گے کسی کو یا بولیں گے. پرابلم وہی ہے کہ بیسک چیزیں جو ہیں ہم اس سے کافی دور گئے ہیں. اسی لیے ہمارے جو روڈ بیہیویئر ہے, ہم نے ڈرائیونگ کو سٹیئرنگ تک محدود رکھا ہے. نہیں, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنا ہے, چابی اس میں جو ہے اگنیشن میں دینی ہے, آج کل کی لیس آیا ہے, سٹیئرنگ کو پکڑا اور چلے. انفارچونیٹلی دس از ناٹ ڈرائیونگ. اب تو آٹو گیئر بھی آ گیا, اب تو گیئر بھی نہیں بدل. بالکل, انفارچونیٹلی دس از ناٹ ڈرائیونگ از اے ویری کمپلیکس ایشو جہاں پہ آپ نے ہر کسی چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ سب سے بڑی چیز ہے کہ سچویشنل اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے. بٹ unfortunately people have no idea what they're doing. فون پہ بات ہو رہی ہے, ادھر ادھر نہ آپ کا اٹینشن ڈائیورٹڈ ہے, گاڑی چلا رہے ہیں. یہ چیزیں بھی شاید ٹریفک میس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. بہت
بہت زیادہ اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، مینٹلی اور ڈسٹرب سم ہاؤ، یا کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے پیچھے جو آ رہے ہیں یا آگے جو آ رہا ہے وہ خطرے میں ہے. جی یہ چیزیں یہ سارٹ آؤٹ نہ ہو سکتی ہیں، پرووائڈیڈ وی بیہیو جو ہے سنسیئر تھوڑا سا نا ریزنیبلی آن روڈس. تو میجر جو یہ چیزیں ہیں یہ آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو ہلو، کوئی کال کر رہا تھا لیکن ڈراپ ہو گیا ان کا. اچھا سر، یہ روڈ مینجمنٹ جو ہے، ٹریفک کے فلو اور روڈ مینجمنٹ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جی. اب اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں جہانگیر چوک پہ آتا ہوں. جی. جہانگیر چوک میں کافی سارا کنجیشن رہتا ہے، دن بھر رہتا ہے، چاہے رش آور ہو یا نارمل آورس ہو. دن میں جو بیچ میں تھوڑا سا ایز رہتا ہے ٹریفک کا، وہاں پر آپ نے کچھ کراسنگس بنائی ہوئی ہیں جس سے ٹریفک ایز ہو جاتا ہے، جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی اپنے وہ کاٹے ہیں. جی. لیکن ان کو آپ نے بند نہیں رکھا ہے. یو ڈونٹ الاؤ پیپل ٹو کراس دوز، کیونکہ اگر وہاں وہ یوز ہو جاتے تو کافی سارا ٹریفک وہاں سے گزر جاتا اور وہ کنجیشن نہیں ہوتی. نہیں، ایک چیز آپ نے دیکھتی ہے کہ جہانگیر چوک جو ہے وہ ری ڈیولپ ہو رہا ہے ایز اے جنکشن. کام ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی کام وہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، یٹ ٹو بی ڈن. ایک بار یہ ہو جائے، پورا جو ہے جنکشن ڈیولپ ہو جائے فلی، اس کے بعد وہ آپ لوگوں کی پرمیشن کے ساتھ ہوا نا وہ جو کاٹ ورک اس میں لگے ہیں؟ ایکچولی یہ اسمارٹ سٹی ایکچولی دیکھیں کہ اٹس دیئر پروجیکٹ جو ڈیولپمنٹ آف جہانگیر چوک ہے. تو اس میں کچھ چیزیں تھی کہ جہاں پہ ٹویکنگ ان کو کرنی پڑی، کچھ چینجز لانی پڑی، کیونکہ ان پٹ جو ہمارا تھا کہ اس طریقے سے اس میں بہتری ہوگی. ابھی چل رہا ہے اس میں. سو آئی جسٹ ہوپ کہ جلدی سے وہ ختم ہو جائے. ایک بار وہ سامان وہاں پہ کافی سارا پڑا ہے. جب بھی اگر آپ کو وہ اوپن کریں گے وہ وہاں پر کافی ایز ہوگا. نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں ابھی روڈ سرفیس بھی اس لیول کی نہیں ہے. کافی سارا جو ہے مٹیریل ابھی پڑا ہے. بلیک ٹاپ ابھی تھوڑا سا اور وہاں پہ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. ونس دیٹ از ڈن آپ دیکھیں کافی ایز آؤٹ ہو جائے گا. کالج جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے سر. رفیق احمد ہوں فردوس آباد بٹمالو سے سر. جی سر. سر ریکویسٹ یہ ہے سر سے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ڈرائیو کری تھی ریگارڈنگ تم لائٹ فاسٹ لائٹ تراوان شامس بڑا مشکل گژھان. تک سا گئی بڑا خوش کہ یمن پہ گیو کنٹرول. مگر ونکس بیس صورتی یم شامس گاڑی مز بس پہ بڑ ڈرائیو کران گاڑی ہیڈ لائٹ سہ بوز ریشن تک پہ اگر بیٚیہِ کانٛہہ اکھ ڈرائیو گژھِ سہ تہذ بڑ نوازش کہ سو دیٹ کہ گژھِ کنٹرول ایکسیڈنٹ گژھن نہٕ کہیٖنۍ سر. ٹھیک ہے. یہ نا بہت اچھا یہ سوال ہے. آپ دیکھیں ہمارا بیسکلی ہے نا فوکس نا ہر جگہ پہ جانا چاہیے تب جا کے ریزلٹس ملتے ہیں. جی. ہم نے کافی فوکس نا انیشلی کیا تھا اس پہ کہ جو ہائی بیم یوز کریں لوگ یا ماڈیفائڈ لائٹس ہیں، تو اس میں کافی امپیکٹ رہا اس میں. بٹ آف لیٹ جو ہے کہ نئی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، سم ہاؤ لوگوں کو بار 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 سیم چیز بولنی پڑتی ہے. جی. اپنے آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم نہ کہیں کسی کو بول کے اور وی ڈو اے اسپیسیفک جو ایک ایکسرسائز ہم کریں. دا آئیڈیا از کہ باقی سارے لوگ یہ دیکھ کے اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، لیکن انفارچونیٹلی ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. آپ نے سیم چیز ریپیٹیٹیولی کرنی پڑتی ہے تب. لیکن اس ہائی بیم کے لیے آپ کو، مجھے لگتا ہے، آئی اگری ود دس جینٹلمین، کہ آپ کو ایک مہم تو چھوڑنی پڑے گی. نہیں، میں نے وہی کہا آپ کو کہ ہم نے آلریڈی اس پہ ایک اسپیسیفک ہمارا ایک ماڈیول چل رہا ہے. پھر سے اب مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. پھر سے ہم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ایک اچھی خاصی ہم جو ہے ڈرائیو شروع کریں گے. ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. جی. ہلو. جی فرمائیے، اب سن رہے ہیں آپ کی آواز. کون سا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ مائی نیم از پی کے بٹ، آئی ایم اسپیکنگ فرام بڑگام. جی پوچھیے سوال. میں بڑگام سے بول رہا ہوں. مجھے میری ریکویسٹ ہے کہ جو یہ ٹریفک والے چالان کرتے ہیں. جی بات کیجیے سر. ہاں کہ
ऑन लाइन चालान जो करते हैं, इसका कोई मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल आपको दे देता हूं। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूं। जी जी। मैंने अपनी गाड़ी जैमकश व्हीकल के सामने खड़ी की जी, वहां पर, नॉट ऑन द हाईवे, नॉट रिपीटेडली आई एम टेलिंग, नॉट ऑन द हाईवे सर। हाँ हाँ पूछिए। आई हैव पार्क्ड माय व्हीकल जो जैमकश के नीचे सड़क है, नॉट ऑन द हाईवे, जो उसके साइड में सड़क है। जी जी जी। और उसके अंदर जो सड़क जाती है, जो बाई लेन जाती है जी, उधर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। जब मैं वापस आया वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी। जब मैं वापस आया तो घर पहुंचा तो चालान जनरेट हो चुका था रॉन्ग पार्किंग का, रॉन्ग पार्किंग का जी। वायलेंस, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है कि उन्होंने उनको अपने नंबर बनाने होते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को, और उन्होंने चालान भेज दिया। ना आप मुझे बताइए, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है तो चालान कैसे हुआ? जी सर, मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप, आई एम नॉट अगेंस्ट द चालान। नहीं, I'll answer you. अब आप सुने मेरी बात। आई मीन I'll answer you. ये क्लासिकल केस है। आई मीन कि मैंने गाड़ी रखी वहाँ पे मेन हाईवे नहीं है, बट ही फॉरगेट्स दैट इज अ सर्विस लेन। ये सड़क है, सड़क लोगों के चलने के लिए है, ये गाड़ी पार्क करने के लिए नहीं है। एक दूसरा ये है कि जो जिन सर्विस लेन्स की बात करें वहाँ पे अच्छी खासी हैबिटेशन है। उस पर्टिकुलर जगह से मुझे लगता है एवरी ऑड मंथ हमें एक कंप्लेंट आ ही जाती है कि हम वहाँ पे बस की अंदर जो वहाँ पे रहते हैं हमें डिफिकल्टी होती है, हम अपने घर नहीं जा पाते बिकॉज पीपल कम एंड पार्क रैंडमली। उस लेन में तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। एग्जैक्टली, बल्क ऑफ द व्हीकल्स। एक क्योंकि वहाँ पे कार डीलर है वहाँ पे, एक तो वो, दूसरे तहसील ऑफिस भी है वहाँ। जी जी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि लोग आके पार्क करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यही रोड बाकी लोगों को भी कॉलोनी में जाता है। बाकी लोग जो है लोग यही रोड यूज करते हैं, हालांकि ही इज कन्विंस्ड कि इसकी गलती कोई नहीं है। बट आई टेल यू सर, यू आर रॉन्ग। आप सड़क पे गाड़ी रखते हैं और सड़क पे अगर गाड़ी रखेंगे आप तभी रख पाएंगे इफ इट इज अ पेड पार्किंग। अदरवाइज रैंडमली आप कहीं पे रखेंगे और जहाँ पे स्पेसिफिकली लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हमें डिफिकल्टी होती है अंदर घर जाने में या वहाँ से निकलने में, लेकिन स्पेसिफिकली एवरी ऑड मंथ हमारे पास स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसी जगह से आती हैं कंप्लेंट्स। सो इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। उस दिन इनकी गाड़ी का चालान हुआ, किसी और दिन किसी और का होगा, बट अल्टीमेटली द आइडिया इज कि अगर आप कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं प्लीज सी टू इट के दूसरे को तकलीफ ना हो। एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं, हमें लगता है कि मैंने कहीं पे गाड़ी पार्क की, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये आपको लगता है, ये आपकी ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि दूसरे की ओपिनियन ऐसी हो। जी, कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन सा? साहिल भट्ट बोल रहा हूँ सर, इंदिरा नगर से। जी जी सर, मेरे को 3 क्वेश्चन पूछने हैं सर से। एक तो सर, जो ये जो आज का डिजिटल वर्ल्ड है, एम परिवहन का जो ये अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमारे चल जाएंगे और डिजी लॉकर में है वो चल जाएंगे। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा रोड रैश के बारे में पूछना है कि हमारे क्या राइट्स है। एक, अगर हम गाड़ी चलाते अगर किसी से गाड़ी हमारी टच होगी कुछ होगी तो उसके कानून क्या बोलता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जम्मू में सर जो हमारा पिलन राइडर है उसको भी हेलमेट है, तो सर ये श्रीनगर में क्यों नहीं सर इम्प्लीमेंट है? बस सर ये क्वेश्चन है मेरा। जी सर। पहला जो सवाल है इनका कि ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, डिजी लॉकर में है या परिवहन में, दीज आर एक्सेप्टेबल। अगर कोई आपको कहता है कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, देन यू हैव अ राइट टू टेक हिम टू टास्क इन अ वे, इन्फॉर्म हिज सीनियर्स कि ये इस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं है। इट इज़ एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में है और परिवहन या डिजी लॉकर में है। जी, दैट इज़ वन। सेकेंड कि अगर ये राइट्स की बात कर रहे हैं आप, टक्कर हो गई, किसी ने ठोकर मारी आपको, किसी ने स्क्रैच दिया, तो इसमें बेसिकली देखना है कि कॉग्निजेंस किसने लेनी है, नुकसान हो गया है, तो इसमें वी हैव टू मूव बियॉन्ड जो है मोटर व्हीकल एक्ट। तो नुकसान हो जाता है, किसी को लगी, सो इसमें आईपीसी जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन ने देन कॉग्निजेंस लेनी है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो फिर ट्रैफिक अगर वहाँ पे कोई ऑफिशियल है तो ये आपस में फिर वहाँ पे बैठ के दे ट्राई टू सॉर्ट इट आउट।
किसी का कुछ नुकसान है, कुछ हुआ तो आपस में ये लेन देन करते हैं, निभा लेते हैं. अदरवाइज ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे डैमेज हुआ है, कुछ हुआ है, तो कॉग्निजेंस हैज टू बी टेकन बाय लोकल पुलिस जो थाने का है. तीसरा जो है इनका कि पिलियन लैडर. हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम अभी ना उस लेवल पे यहाँ पे एज अ सोसाइटी पहुँचे ही नहीं है कि जहाँ पे हम जो टू व्हीलर चला रहा हो उसको अपनी सेफ्टी का तो कोई ख्याल है नहीं. वो हेलमेट इसीलिए पहनता है कि उसको लगता है कि मुझे चालान होगा या कोई मुझे रोकेगा. अपनी सेफ्टी तो कहीं पे किसी को दिखती नहीं. जनरली उसी के लिए एग्जैक्टली यू आर राइट. ये बेसिकली इट्स अनफॉर्चुनेट ऑन पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस कि हमारी जो है सोच इस तरह की है जी. बट ऑफ लेट ये चेंज होगा. ये चेंज इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो सिस्टम ITMS में उसमें जो एविडेंस कैमरा है, उसमें जो एल्गोरिदम है वो ट्रेंड है कि विदाउट हेलमेट वो चालान करता है. दैट मीन्स कि ये डिफरेंशिएट नहीं करता है एक बंदे ने पहनी है या किसी ने नहीं पहनी है. अगर दो बंदे बैठे दोनों ने हेलमेट पहनी है, अच्छा, तो आपको सिस्टम छोड़ेगा. अगर एक ने पहनी है दूसरे ने नहीं पहनी है तो आपका चालान होगा. सो वी हैव रीच्ड द मैकेनिज्म राइट नाउ कि जहां पे यू हैव टू हैव अ पर्सन, अगर पीछे बैठा है कोई तो उसने भी हेलमेट पहनी, अदरवाइज आपका चालान जनरेट होगा ही होगा. हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि जब से हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चालान पे गए हैं तो इसमें एविडेंस ज़रूरी रखनी पड़ती है. तो बंदा जो चल रहा है इसकी जो चलते चलते फ़ोटो खींच के उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्लरी है या सपोज़ नंबर प्लेट नहीं आता है, तो हमारे बहुत सारे चालान इसमें गलत हो जाते हैं. या नंबर आप जो रीड करने में गलती हो जाती है, डिजिट कोई होता है तो ना जो हमारा लड़का कोई और डिजिट वहाँ पे ना पंच इन करता है. तो हमारे पास अब एक सिस्टम आया है कि वेर इन नॉट ओनली एक आपकी वीडियो क्लिप भी हमारे पास है जो वायलेशन है, हमारे पास पिक्चर भी है, हमारे पास नंबर प्लेट भी है आपका. तो सिस्टम अब इस तरीके से है टेलर मेड कि आप इस सिस्टम को बीट नहीं कर पाएंगे. कल को आप ये नहीं कर पाएंगे कि मैं था नहीं, मेरा जो है टू व्हीलर नहीं था, या मैंने तो हेलमेट पहना था. आपके पास वीडियो एविडेंस भी है, आपके पास फोटो एविडेंस भी है कि अगर आपने पहना तो जो पीछे बंदा बैठा था उसने नहीं पहना था. सर इनके पिलियन लैडर लेडी हुई तो क्या करें उसमें? देखिए लॉज फॉर ये है सेम हर किसी के लिए है. हेलमेट पहननी है, लेडीज के लिए भी हेलमेट पहननी है आपने. जी सर, अब इतना हाईटेक हो गए हैं कि आप ये जो ITM वगैरह जो आप इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम रख रहे हैं, क्या आपको लगता है हमारी सोसाइटी इस सब के लिए तैयार है, या हम यूरोपियन कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ लाए जबकि हम खुद यूरोपियन मिजाज के हैं ही नहीं? नहीं, ये बेसिकली जो ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आई सी दिस एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन इनकलकेट हो. प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग अगर हम रोकते हैं उनको कि आपकी वायलेशन है कि दे गेट इनटू एन आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा हो जाता है. एक दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठते हैं जी आपने गलत किया. अभी भी कुछ कॉलर्स ने बोला जी मैंने तो गाड़ी रखी थी, आपने गलत किया हमारे साथ. अब हमारे पास सिस्टम एक है कि सिस्टम ऑटोनोमस है, ये वायलेशंस पकड़ता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एविडेंस बेस्ड है, और दिस सिस्टम विल फोर्स यू टू चेंज योर हैबिट्स. क्योंकि जो मैकेनिज्म बना है इस तरीके से कि ये जो है 100% आप कहेंगे इसको कि फूल प्रूफ है इन अ वे. ये ना दिन देखेगा ना रात देखेगा, धूप हो बारिश हो बर्फ हो, इट डज नॉट मैटर. तो हमारे लिए जो है फोकस इजी रहेगा करना वेरी स्पेसिफिक वायलेशंस पे. अदरवाइज क्योंकि पूरा दिन रहता है कभी एक चीज़ के साथ कभी दूसरा किसी और चीज़ के साथ, तो स्पेसिफिक वायलेशंस पे फोकस करना डिफिकल्ट रहता है. विद दिस सिस्टम इन प्लेस आप देखेंगे कि वी हैव टू चेंज कि हमें दूसरा जो बंदा पीछे बैठा उसने हेलमेट पहननी है. अब सिस्टम नहीं छोड़ेगा अब आपको. अभी तक अगर हम किसी को रोकते थे वो बोला था गलती हो गई अब पहनूंगा या क्या, बट द सिस्टम विल नॉट नाउ लीव यू. सर ये जो हमारी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, खासतौर से छोटी पैसेंजर व्हीकल्स, या मैं कहूँगा एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, पहले कॉल. हेलो 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 हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद रमजान सोरा। स्लाइटली लाउडर प्लीज। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ फरमाइए, पूछिए। आवाज आ रही मेरी? जी जी। मेरा सवाल है एससी साहब से, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है जी, जेब्रा क्रॉसिंग अक्सर और बेशतर हमने हर जगह देखा है, हर स्पॉट्स पर देखा है, वो ब्लॉक होती है गाड़ियों से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, और पेडेस्ट्रियन को जगह नहीं मिलती है क्रॉस करने के लिए। नंबर एक बात, जी जी, क्या उसको रोकथाम नहीं हो सकती है? नंबर एक। नंबर दूसरा, यम प्राइवेट गाड़ी से ट्रांसपोर्ट गाड़ी यमन क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आसान स्टॉपस पर रुकनुक, अगर यमन ओवरलोड आसान यमन गसान चालान, मगर यु स्मार्ट सिटी बस तथ हेवी रश आसान तथ, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है। नंबर तीन लास्ट, मोबाइल ड्राइविंग यम सात लुक चाहे टू व्हीलर आसान या फोर व्हीलर पर आसान, मोबाइल आसान चालू है, सही कहा। अगर हेलमेट आपके पास नहीं है तो उसके लिए चालान है, क्या इस मोबाइल के लिए कोई चालान नहीं है? अच्छी बात है, आपने सही सवाल पूछे सर। बिल्कुल। पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में ये जी, आई मीन बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे लिए भी प्रॉब्लम है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स नहीं है। लेकिन जो मैं पहले भी मैंने जो बोला कि हमारा जो सिस्टम इन प्लेस अब हो रहा है, जो ITLS है, जो लाइट्स का सिस्टम है, और जो ITMS जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है साइनेजेस जी। दूसरा है कि रोड मार्किंग्स। तो रोड मार्किंग्स में आपने जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग रखनी है, लेकिन जो साइनेज है या रोड मार्किंग्स है, एक्चुअली ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं करता है जी। नहीं, जहाँ जहाँ है ये इन्होंने सही कहा कि हम मोटरसाइकिल्स आते हैं, गाड़ियाँ वाले उसको तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो है लाइट्स जब जैसे फंक्शनैलिटी जहाँ पे होगी तो उससे पहले एक स्टॉप लाइन उसमें बनती है। तो अगर आप उस स्टॉप लाइन को क्रॉस करते हैं उसके बाद जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। जी जी जी। तो आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ जंक्शंस पे स्टॉप लाइन कहीं पे है ही नहीं। सो ये जो है सिलसिला ये शुरू जल्दी हो जाएगा साइनेजेस का और रोड मार्किंग्स का, जहाँ पे स्टॉप लाइंस लगेंगी, क्योंकि जब स्टॉप लाइन लगेगी तभी जाके जो RLVD जो रेड लाइट वायलेशन जो है वो रिकॉर्ड होगी। जब आपने उस पर्टिकुलर स्टॉप लाइन को क्रॉस किया, कैमरा आपको पकड़ेगा कि आपने ये वायलेशन की। इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि ये जल्द ये जो है इम्प्लीमेंट होगा, रोड मार्किंग्स पर्टिकुलर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स का है। सेल फोन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट सेल फोन्स में अगेन आई विल कम टू दैट कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चालान जो हम जो करते हैं उसमें बेसिकली इट इज़ एविडेंस बेस्ड। अब एविडेंस बेस्ड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें पिक्चर लेनी है बंदे की, एक तो पहले कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते और दूसरा कि उसके नंबर प्लेट की भी। सो उस लेवल की अभी तक ना हम एक्सपर्टीज़ नहीं डेवलप कर पाए हैं उस बंदे में, जो हमारा जो चालानिंग ऑफिसर है, कि वो एक ही ना झटके में नंबर प्लेट का भी फ़ोटो खींचे और मोबाइल फ़ोन करते करते पेनलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं कि उसको पकड़ लेंगे फिर चालान होगा, लेकिन जनरली लोगों को चाहिए वो मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग करते हुए। बेसिक ये तो वही पे है ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई सपोज टू डू इट, आई शुड नॉट डू इट। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमने खुद ना रखी नहीं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे बाकी चीज़ों को होने में। प्रॉब्लम ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई शुड नॉट डू इट। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम हर किसी के पास जाके बोलें कि भैया ये नहीं करना, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना गलत है, यू शुड नॉट डू इट, हैवी पेनल्टी इसमें है, आपकी जो लाइसेंस ये सस्पेंड भी हो सकती है, वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स। लेकिन फिर भी अब इसमें यही है कि अगर आप ना जो पेनल्टी वाला जो सेक्शन है, सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए बेसिकली वी रिक्वायर एविडेंस, और उस पर्टिकुलर मशीन से करना डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन ये सारा चेंज होगा क्योंकि कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते भी आपको आपका जो वीडियो ले रहा है और आपका नंबर प्लेट वो कहाँ लेगा, उसका सिग्नल के सामने, नॉट नेसेसरली उससे पहले बाकी नॉट देखें इशू सिंपल है कि देयर आर मल्टीपल जंक्शंस जहाँ पे कैमरास लगे हैं, ये सिर्फ नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे है। सो अगर आप देखें कि 70-80 जगह पे ये चल रहा है सिलसिला, तो एक जगह आप ये इसको बीट कर सकते हैं, हर जगह पे बीट नहीं कर पाएंगे इसको।
اور یہ کیونکہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ جو ہے ہم وی آر آلریڈی رائٹنگ فار کہ کس طریقے سے یہ جو سلسلہ فار دیز کیمراز شوڈ بی ایٹ ڈفرینٹ لوکیشنز، تاکہ اگر آپ کہیں پہ چل رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں پکڑے گا، وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو پینلٹی جو ہے چڑھ سکتی ہے کہ اگر آپ کوئی ایک وائلیشن کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ، اور ضرور آئے گی بائی دا ٹائم وی ہیو دس فنکشنالٹی. ریڈ بسز کا یہ کہہ رہے تھے. اب ریڈ بسز کا آپ دیکھیں کہ ہماری جو انفارچونیٹلی پرٹیکولر سچویشن یہاں پہ سری نگر سٹی میں ہے کہ ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ آلموسٹ نیگلیجبل رہا ہے. گورنمنٹ کی انٹرونشن سے وی ہیو دیز ریڈ بسز، اور اگر آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا کوانٹم ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں. جی 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 ہمارے پاس ایک وہ بہت کمفرٹیبل بھی ہیں، بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی. آپ دیکھیں کہ ونٹر میں جب مائنس بھی ہوا کرتا تھا تب بھی سویرے 7 بجے گاڑی روڈ پہ ہوتی تھی. ابھی دیکھیں گے کہ نہ دیر رات تک چلتی ہے. اب کیونکہ لیک آف پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ کمفرٹیبل رائڈ ہے، اے سی ہے، اس میں زیادہ شور بھی نہیں ہوتا اس پرٹیکولر گاڑی میں، تو ڈیمانڈ اچھی خاصی ہے. اب اسی سلسلے میں کیونکہ نہ 100 اور گاڑیاں جو ہیں اپروو ہوئی ہیں، اب کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے کہ نہ ٹائملی گاڑی آ رہی ہے، جی جی تو رش اس واسطے نہ ان گاڑیوں میں اچھا خاصا رہتا ہے. بٹ آف لیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ اس طریقے سے ان کو آپریٹ کریں. انیشلی جو فوکس تھا کہ دیکھیں کہ کیسا چلے، کیونکہ ریسپانس بہت اچھا رہا ہے لوگوں کا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وٹ وی ہیو ڈن اوور اے پیریڈ ٹائم وی ہیو اسٹارٹ پینلائزنگ دیم آلسو. اوور لوڈنگ میں چالان اب ان گاڑیوں پہ بھی لگ رہے ہیں. اچھا آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ یہ اب سلسلہ چل رہا ہے. اٹ شوڈ ناٹ گو آؤٹ آف ہینڈ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ایک اچھی جو ہے سہولیت گورنمنٹ نے فراہم کی ہے لوگوں کی ہے، بٹ مس یوز بھی نہ ہو. اس میں ہے کہ پروٹوکالز ہیو بین سیٹ ان انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. سر اوور لوڈ کے ساتھ ساتھ آپ اس میں یہ بھی پلیز چیک کیجیے گا کہ لوگوں نے ٹکٹ لی ہے یا نہیں لی ہے، کیونکہ کافی ساری کمپلینٹس یہ آتی ہیں کہ یہ پیسہ لیتے ہیں اب ٹکٹ نہیں دیتے. میں یہ بات جو ہے یہ میں اسمارٹ سٹی کے جو آفیشلس ہیں میں ان کو خود بتاؤں گا کہ کمپلینٹس اس طریقے سے بھی ہیں کہ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں. کئی جگہوں پہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کام نہیں کر رہا. حالانکہ اس میں ایک پرٹیکولر وینڈر ہے کہ جو گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، کوئی ایک الگ ایجنسی ہے جو ٹکٹس، دیز آر 2 ڈفرنٹ ایجنسیز. اٹ نیڈس ٹو بی سین کہ ایکچولی نا ایشو کہاں پر ہے. سر وی ہیو اے کال آن لائن. ہلو ہلو جی جی ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب، کہاں سے؟ جناب میں حاجی عبدالرحمان مات کو بول رہا ہوں سر، اننت ناگ سے. جی حاجی صاحب فرمائیے. عرض بس اسلام آباد پہ بس ایس ایس پی صاحب رکویسٹ کران ونتن اتن اننت ناگ پہ پیوان یہ اننت ناگ پیوان اہن حظ ؤنِو کیا چھُ اننت ناگ پہ جنگلات منڈی کی تراوان کی لال چوک حظ بزرگ انسان بہت پینشن نوان حظ ات پہ 10 رۄپیہِ لگان حظ واتان ہپر مہندی قدل نیتن مہندی قدل پہ پیوان کرایہ آسان لال چوک سامان ان بڑ پرابلم رکویسٹ کران ایس پی صاحب کہ ایس ایس پی صاحب تمن فون اس گژھِ پرابلم حل اس کرہو امس دعا حظ اگر صحابت واتہِ اس کرہو امس دعا اللہ تعالیٰ کنس منگاو اس اند خاطر رُت حظ. چلو شکریہ. اننت ناگ ایس پی رورلس ون بہت کن ونان اننت ناگ کی پرٹیکولر کوئری یہ میں کنوے کروں گا ان کو. سو اگر اس میں کچھ بنتا ہے تو ہی شوڈ لک. سر یہ جو آپ نے ریڈ بسز کے علاوہ جو چھوٹی بس ہماری ہیں پیسنجر وہیکلس، ان کو آپ الاؤ کرتے ہیں. آپ تو الاؤ نہیں کریں گے لیکن وہ اپنے آپ منمانی کرتے ہیں، کہیں بھی رک جاتے ہیں سڑک پہ. دے اسٹاپ ایٹ اینی ویئر، جبکہ آپ باضابطہ ٹریفک بوتھس لگے ہیں کہاں کہاں اسٹاپس کرنا ہے. یہ بیسکلی جو لیگیسی وی ہیو انہیریٹڈ کہ بس اسٹاپ کانسیپٹ کہیں پہ تھا نہیں. جی اگر آپ دیکھیں کہ اب سری نگر میں بس اسٹاپس بن رہے ہیں. جی گاڑیاں نہیں رک رہی وہاں پر. نہیں، اب میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک جو ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں کہ یو ہیو بس اسٹاپس اور وہاں پہ آ کے بس رکتی ہے. جب بس اسٹاپ ہی نہیں کہیں پہ تھا، ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے بس اسٹاپس ڈس یوز میں رہے، حالت خستہ،
دوسرا یہ رہا کہ لوگوں کی ایک عادت بن گئی کہ جہاں پہ آئی سٹاپ دکانیں چل رہی تھی، آئی سٹاپ، بالکل آئی سٹاپ بس سٹاپ، وہی والا ایک کانسیپٹ چل رہا تھا. تو ہمیں اس کانسیپٹ سے باہر آنا ہے. اسمارٹ سٹی میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے نئے بس سٹاپس اب بنے ہیں. سو وی آر سیئنگ اے ریوائول. آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی اب وی آر سیئنگ اے ریوائول آفٹر سو مینی ایئرس. یہ جو ریوائول جو ہونا تھا یہ مے بی 15-20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. تو 2024 میں یا 23 میں اب یہ ریوائول اس پرٹیکولر چیز کا جو ہے ہو رہا ہے. یہ ایک گریجول سی ایک چیز ہے، یہ ایوالو ہو رہا ہے. تو اس میں نہ راتوں رات اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ راتوں رات جو ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر پائیں گے، اٹ ٹیکس ٹائم. چینج ہمیشہ گریجول ہوتی ہے جو سسٹینیبل رہتی ہے. سر ایک لاسٹ کال ہم لے رہے ہیں. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جناب رینا واری پہ. اہن حظ فرمائیو، پرژھو سوال. جناب میون عرض ہے ایس ایس پی صٲبس ونکیٚنس یہ چیز کہ عید ین واجن یم بچہ نیران ونکیٚنس 3-4 نہ وچھان پتھ نہ یہ وچھان جناب برونٹ. ساری عیز ہندس حالتن من ونکیٚنس اور یور کران، مگر یم بچہ وچھان پتھ برونٹ کہین. یم یت رف ڈرائیونگ کران، ات مجھ کنسرن تھان تہ وچھان، مگر تم ایکشن یمن پہ نوان کی. چلو بوس یہ انفارچونیٹلی اٹس ٹرو کہ پرٹیکولرلی جب بھی فیسٹیوٹیز ہیں تو پیرنٹس سم ہاؤ ایکسیس دے رہے ہیں بچوں کو 2 ویلر یا 4 ویلر کی، اور نہ اوور ویو نہیں رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں، کہ ہمیں دینا بھی چاہیے 2 ویلر یا 4 ویلر. تو جو پہلی جو اس میں شروعات جو ہونی چاہیے تھی وہ گھر سے ہونی چاہیے تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں کہ ہم اکراس سری نگر ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے. جہاں جہاں پہ بھی دکھتا ہے کہ ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہوتی ہے تو وی ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ. لیکن اس میں نہ بارہا میری گزارش رہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے، اگر ان سے اس جینٹل مین سے میں پوچھوں کہ اگر آپ کو کہیں پہ دکھتا ہے تو پلیز برنگ اٹ ٹو آر نوٹس کہ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو ہم نہ جو ہمارا نہ آؤٹ ریچ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، پرووائڈیڈ آپ بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ اس میں کریں. یہ جو ہے کہ اوور آل سوسائٹی کی بھلائی کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی ہیلپ اس سے ہو سکتی ہے. ویل ٹرائی، ہم کوشش تو کرتے ہیں اپنی لیول پہ، بٹ اس سے کیا ہے کہ لوگوں کی جب آپ کے ساتھ 1-to-1 جب آپ رہتے ہیں تو وٹ ایور یو وانٹ وہ بہت اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. سر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے جو لوگوں کی ڈسکشن میں آج کل بہت زیادہ ہے، یہ اسمارٹ سٹی کی سڑکیں جو بن رہی ہیں، جو بنی ہیں کمپلیٹ فنشڈ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی روڈ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ٹھیک بن رہی ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سڑکوں کو تنگ کر دیا. پبلک اوپینین، پبلک ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو این اوپینین. اس میں میں کوشچن نہیں کروں گا کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن ایک چیز آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ ابھی جو پروجیکٹس ہیں ہمارے فلی کمپلیٹ نہیں ہیں. دیر کین بی ڈیفیکلٹیز ان سرٹن ایریاز. لیکن ایکسپرٹ اوپینین جاننا چاہتا تھا آپ کی نظر میں. دیکھیں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. میں روڈ کنجیشن کا معاملہ تو آپ ہی پہ آتا ہے نا پھر. لیکن یہ دیکھنا ہے نا آپ نے کہ ابھی ملٹیپل جگہوں پہ جو ہے کام ابھی چل رہا ہے. تو اٹ از ٹو پریمیچور ٹو سے کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں نہ اوور نائٹ غائب ہو جائیں گی پرووائڈیڈ کہ ہمارا یہ سارا بلیک ٹاپ ہو جائے. تو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنجیشن آپ کو کل کچھ نہیں دکھے گا وہاں پہ، جسٹ بیکاز کہ روڈ سرفیس ٹھیک ہو گئی. گاڑیاں جہاں پہ انیسری رک جاتی ہیں بیکاز آف بیڈ روڈ کنڈیشن، وہاں پہ گاڑی دکھے گی نہیں آپ کو، کیونکہ آگے اسموتھلی جو ہے ٹرانزٹ ہوگا. تو ابھی ٹرانزٹری فیز ہے سری نگر سٹی میں، اکراس سری نگر سٹی جس طریقے کا کام چل رہا ہے. ہوپ فلی ان دا نیکسٹ منتھ 1-2 مہینوں میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹرانزٹ بہت اچھا رہے گا. ایس پی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اپنے مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے کالرز کے سوالوں کے جواب دیے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.